نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث پاک شیئر کرنے والا ہوں، جسے سننے اور دیکھنے میں ہماری انتہائی زیادہ کامیابی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، اٹھو اور جہنم کی اس آگ کو جسے تم نے گناہوں کی بدولت اپنے اوپر جلانا شروع کر دیا ہے، بجھاؤ۔ چنانچہ دیندار لوگ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گناہوں کی صبح سے ظہر تک مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح پھر عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر عشاء کے وقت، غرض ہر نماز کے وقت یہی صورت ہوتی ہے۔ عشاء کے بعد لوگ سوتے ہیں، سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اندھیری میں بعض لوگ برائیوں، زناکاری، بدکاری، چوری وغیرہ میں کی طرف چل دیتے ہیں، اور بعض لوگ بھلائیوں، نماز، وظیفہ، ذکر وغیرہ کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارک ہے، جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو اس کی زندگی طور طریقہ ہم اپنائیں گے، اور جس طرح اس نے دنیا میں اپنی زندگی گزاری ہے، ہم بھی کوشش کریں گے کہ ویسی زندگی گزاریں اور اللہ جل شانہ کی حکم کو فرمان برداری کریں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنائیں تاکہ وہاں پر ہم سے وہ راضی ہو۔ فائدے میں شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ حدیث کی کتابوں میں بہت کثرت سے یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے لطف سے نماز کی بدولت گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور نماز میں چونکہ استغفار خود موجود ہے، جیسا کہ اوپر گزرا، اس لیے صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کے گناہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ دل سے گناہوں پر مذمت ہو۔ خود حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، جیسا کہ حدیث نمبر 3 میں گزرا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھے مشہور صحابی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب عشاء کی نماز ہو لیتی ہے تو تمام آدمی 3 جماعتوں میں منقسم ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ جماعت ہے جس کے لیے یہ رات نعمت ہے اور کمائی ہے اور بلائی ہے۔ یہ وہ حضرات ہے جو رات کی فرصت کو غنیمت سمجھتے ہیں، اور جب لوگ اپنے راحت و آرام اور سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ان کی رات ان کے لیے اجر و ثواب بن جاتی ہے۔ دوسری وہ جماعت ہے جس کے لیے رات و بال ہے، عذاب ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو رات کی تنہائی اور فرصت کو غنیمت سمجھتی ہے اور گناہوں میں مشغول ہو جاتی ہے، ان کی رات ان پر وبال بن جاتی ہے۔ تیسری وہ جماعت ہے جو عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتی ہے، اس کے لیے نہ وبال ہے، نہ کمائی، نہ کچھ گیا، نہ کچھ آیا۔ ایک اور حدیث پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور سنتے جائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہے، اور اس کا میں نے اپنے لیے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کا ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے، اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو جنت میں داخل کریں، اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ ہم سب کی
نماز فرض فرماتی ہے جو شخص ان میں لاپرواہی سے کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے، اچھی طرح وضو کرے اور وقت پر ادا کرے، خشوع و خضوع سے پڑھے، حق تعالی شانہ کا عہد ہے کہ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے، اور جو شخص ایسا نہ کرے اللہ تعالیٰ کا کوئی عہد اس سے نہیں، چاہے اس کی مغفرت فرمائے چاہے عذاب دے۔ اللہ جل شانہ کی عذاب وہ ایسی عذاب ہے کہ اس کی کوئی برداشت نہیں۔ اللہ جل شانہ اپنی فضل و کرم سے ہم سب کو بچائے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے نماز کی کہ اس کے اہتمام سے اللہ کے عہد میں اور ذمہ داری میں آدمی داخل ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی معمولی سا حاکم یا دولت مند کسی شخص کو اطمینان دلا دے یا کسی مطالبہ کا ذمہ دار ہو جائے یا کسی قسم کی ضمانت کر لے تو وہ کتنا مطمئن اور خوش ہوتا ہے، اور اس حاکم کا کس قدر احسان مند اور گرویدہ بن جاتا ہے۔ یہاں ایک معمولی عبادت پر جس میں کچھ مشقت بھی نہیں ہے، مالک الملک دو جہاں کا بادشاہ عہد کرتا ہے، پھر بھی لوگ اس چیز سے غفلت اور لاپرواہی کرتے ہیں۔ اس میں کسی کا کیا نقصان ہے؟ اپنی ہی کم نصیبی اور اپنا ہی ضرر ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ لڑائی میں جب خیبر کو فتح کر چکے تو لوگوں نے اپنے مال غنیمت کو نکالا جس میں متفرق سامان تھا اور قیدی تھے، اور خرید و فروخت شروع ہو گئی کہ ہر شخص اپنی ضروریات خریدنے لگا اور دوسری زائد چیزیں فروخت کرنے لگا۔ اتنے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے آج کی اس تجارت میں اس قدر نفع ہوا کہ ساری جماعت میں سے کسی کو بھی اتنا نفع نہیں مل سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ کتنا کمایا؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں سامان خریدتا رہا اور بیچتا رہا جس میں 300 اوقیہ چاندی نفع میں بچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں بہترین نفع کی چیز بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائے۔ ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل۔ فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل فائدے میں شیخ صاحب لکھتے ہیں، ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے اور ایک درہم تقریباً 4 آنے کا، تو اس حساب سے 3000 روپیہ ہوا، جس کے مقابلے میں 2 جہاں کے بادشاہ کا ارشاد ہے کہ یہ کیا نفع ہوا؟ حقیقی نفع وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے رہنے والا اور کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ اگر حقیقت میں ہم لوگوں کی ایمان ایسی ہی ہو جائے اور 2 رکعت نماز کے مقابلے میں 3000 روپے کی وقت نہ رہے، یعنی 3000 روپے سے ہم 2 رکعت نفل کو افضل سمجھیں، تو پھر واقعی زندگی کا لطف ہے۔ اور حق یہ ہے کہ نماز ہے ہی ایسی دولت، اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر فخر الرسول نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بتلائی ہے، اور وصال کے وقت آخری وصیت جو فرمائی ہے اس میں نماز کے اہتمام کا حکم فرمایا ہے۔ کنز الاعمال متعدد حدیثوں میں اس کی وصیت مذکور ہے، من جملہ ان کے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ آخری وقت میں جب زبان مبارک سے پورے لفظ نہیں نکل رہے تھے، اس وقت بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور غلاموں کے حقوق کی تاکید فرمائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی نقل کیا گیا کہ آخری کلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کی تاکید اور غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم تھا۔ جامع صغیر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک مرتبہ جہاد کے لیے لشکر بھیجا جو بہت ہی جلدی واپس لوٹ آیا اور ساتھ ہی بہت سارا مال غنیمت لے کر آیا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنی ذرا سی مدت میں ایسی بڑی کامیابی اور مال دولت کے ساتھ واپس آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بھی کم وقت میں اس مال سے بہت زیادہ غنیمت اور دولت کمانے والی جماعت بتاؤں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح کی نماز میں جماعت میں شریک ہوں اور آفتاب نکلنے تک اسی جگہ بیٹھے رہیں
آفتاب نکلنے کے بعد جب وہ مکروہ وقت جو تقریباً 20 منٹ رہتا ہے نکل جائے تو 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھیں۔ یہ لوگ بہت تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ دولت کمانے والے ہیں۔ حضرت شفیق ملخی رحمہ اللہ مشہور صوفی اور بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے 5 چیزیں تلاش کی، ان کو 5 جگہ پایا۔ روزی کی برکت چاشت کی نماز میں ملی، اور قبر کی روشنی تہجد کی نماز میں ملی۔ منکر نکیر کی سوال کا جواب طلب کیا تو اس کو قرات میں پایا، اور پورے صراط کا سہولت سے پار ہونا روزہ اور صدقے میں پایا، اور عرش کا سایہ خلوت میں پایا۔ نزہۃ المجالس حدیث کی کتابوں میں نماز کے بارے میں بہت ہی تاکید اور بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں، ان سب کا احاطہ کرنا مشکل ہے، تبرعاً چند احادیث کا صرف ترجمہ لکھا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ اور بھی احادیث ہے جو کہ 40 احادیث ہے اور نماز کے حوالے سے ہے۔ نماز کا اہتمام انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ تمام دوستوں بہن بھائیوں سے یہ درخواست ہے کہ ہر نماز کو اپنے وقت پر اہتمام کرنا شروع کر دیں، اور زندگی آپ لوگ کی بن جائے گی، آخرت اور دنیا بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔